یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی مطلوبہ منزل تک لے جانا چاہتا ہے تو رمضان المبارک میں یہ ایک خفیہ نشانی پہلے دکھاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن 3 جگہوں پر اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کو ان کی من پسند منزل تک لے جاتا ہے اور کن لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ رمضان میں تمہاری من پسند منزل ملنے کی پہلی اور بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے سوچنے کی طاقت کو بروئے کار لا کر اپنی کمزوریوں سے آشنا ہونے لگتے ہو اور مسلسل علم اور حکمت سے ایک اعلیٰ طاقت کے ساتھ اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ تمہیں تمہاری مطلوبہ سمت کی طرف موڑ کر اس راستے کی راہ ہموار کرنے لگتا ہے جو تمہاری پسندیدہ ہے، کیونکہ مقصد کا احساس ہی تم میں تکمیل کا احساس پیدا کرتا ہے جو تمہارے لیے نئے راستے کھول دیتا ہے، اور پھر وہ رحمان تمہیں ایسے ناممکن وسیلوں سے عطا کرتا ہے کہ جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے اور عنقریب وہ تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ جلد تمہیں تمہاری مطلوبہ منزل تک لے جائے تو ایک بات ذہن نشین کر لو کہ خوف سے کبھی تمہارا مستقبل نہیں بنتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور مطمئن قلب کامیابی کے بازو ہیں جو تمہیں ہر وہ مسرت عطا کرتے ہیں جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری من پسند منزل پر کب لے کر جاتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، رمضان میں اس کی کیا نشانی ہے، تو سنو، جب تم اپنی ہر طلب سے لا طلب ہو کر اللہ کے ساتھ ایک مستقل اور مخلصانہ رویے کو برقرار رکھتے ہوئے دعا مانگتے ہو اور اپنے تمام تر معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل اور ہمدردی کو ترجیح دینے لگتے ہو اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت بھی تمہارے ساتھ بڑی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ جب تمہارا دل صاف ہوتا ہے نا تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے راستے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے، تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہے، خدائے رحمان تم پر آسمان سے رحم فرمائے گا۔ اور اگر تمہیں کوئی چیز طویل دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اے اللہ جو تو دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ سنو، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اس سے پانے کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے آئی ہے تو دیکھنا تم صبر کی سیڑھیوں سے چڑھ کر اس منزل تک پہنچو گے جو تمہاری پسندیدہ ہے۔ جانتے ہو، جب تم اپنا درد اللہ سے راتوں کی تنہائی میں بیان کرتے ہو نا تو وہ تمہاری لغزش معاف کر کے تمہارے لیے اپنی رحمت کے وہ اسباب بناتا ہے جو تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر ایک خوبصورت اور بہترین منزل تک لے جاتے ہیں۔ اور ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ دعا تو بہت دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ تم دیکھنا عنقریب تم اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو بدلتا دیکھو گے، وہ عنقریب تمہیں ایک خوبصورت منزل تک لے جانے والا ہے انشاءاللہ۔
میری دلی دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کے صدقے آپ کی پوشیدہ دعاؤں کے خوبصورت جواب دے کر آپ کے حق میں معجزہ خاص کر دے۔ ویورز، ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔